الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں بلال ایوب ہوں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی، لیسن تو یہی تھا لیکن اسی لیسن کے پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ حروف کو جب آپ ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی 3 لائنز ہم نے پڑھی تھیں۔ اب ہم آگے کی جو حروف رہتے ہیں ان کو پڑھیں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک حرف جب وہ دوسرے حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کی شکل کسی حد تک تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ تو اب یہ پہلا حرف، یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ضاد کی آدھی شکل ہے، اور یہ جو دوسرا حرف ہے یہ الف کی پوری شکل ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے پچھلے ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی شکل کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ تقریباً اپنے پورے شیپ میں ہی رہتا ہے، تو اس کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ لیکن پہلا جو حرف ہوتا ہے، جو حرف دوسرے لیٹر سے دوسرے حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کی شکل قدرے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدھی شکل ہے ضاد کی، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو آدھی شکل دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے۔ تو یہ حرف ہے ضاد اور الف، ضاد الف۔ اچھا، اب یہ جو لیٹرز ہیں یہ اور یہ 2 لیٹرز، ان دونوں کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ آخر میں ہو تب تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ شروع میں ہو یا یہ درمیان میں کہیں ہو، یہ کسی بھی جگہ ہو، یہ کسی آگے لیٹر سے ملے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ تو اب جیسے یہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ پورا شیپ ہے طوا کا، طوا ایسا ہی ہوتا ہے، طوا کا جو پورا شیپ ہوتا ہے، پوری جو شکل ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ الف سے ملا ہوا ہے تو یہ پورے شیپ میں ہے، اور یہاں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ با سے ملا ہوا ہے، اور ان دونوں کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو یہ 2 حرف، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، یہ اگر دوسرے حرف سے ملے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی۔ تو یہ 2 حرف ہیں طوا الف، اور یہ ضا الف، سیم لیٹر ہے، وہی لیٹر ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو یہ ضا الف۔ اور یہ میم کی آدھی شکل ہے، تو حرف ہیں میم اور الف۔ اور یہاں یہ ہا ہے، اور ہا کی اگر آپ پوری شکل دیکھیں تو وہ کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے یہاں ہے، یہ ہا ہے، تو یہی حرف اس کی یہی شکل آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو یہ پہلا حرف ہا ہے اور دوسرا الف ہے۔ تو اب یہ حرف، تو یہ جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا اس میں جو دوسرا حرف ہے وہ ابھی بھی الف ہی ہے، لیکن جو پہلا حرف ہے یہ کاف ہے۔ یہ جو باریک آواز میں جو کاف ہوتا ہے، یہ والا کاف یہ ہے۔ اس کاف کو جب آپ کسی حرف سے ملا کر لکھتے ہیں تو یہ یا تو ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایسا یہ تب ہوگا جب یہ الف یا لام سے ملا ہوا ہوتا ہے، تب یہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں یہ الف سے ملا ہوا ہے تو یہ ایسا ہے، اور اگر یہ لام سے ملا ہوا ہوگا تو تب بھی یہ ایسا ہی ہوگا۔ لام ہوگا تو وہ یہاں سے آگے پورا بن جائے گا، لیکن کاف کی شکل ایسی ہی رہے گی۔ لیکن الف اور لام کے علاوہ اگر کاف کسی اور حرف سے ملا ہو، جیسے یہاں آپ دیکھیں تو یہ با سے ملا ہوا ہے، آگے تا سے ملا ہوا ہے، ثا سے اور فا سے، تو ان سب میں اس کی شکل ایسی ہے۔ تو الف اور لام کے علاوہ اگر کسی حرف سے کاف ملا ہوا ہو تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، اور الف اور لام کے ساتھ ملا ہوا ہو تو تب اس کی شکل ایسی رہتی ہے۔ تو یہ حرف ہیں کاف الف۔ اچھا، اب یہ جو حرف ہے، دوسرا حرف چونکہ آگے کسی حرف سے ملا ہوا نہیں ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح
پورا شیپ ہے، پوری شکل ہے، تو اس کو پہچاننا بہت آسان ہے، یہ پا ہے. لیکن جو پہلا حرف ہے وہ چونکہ ملا ہوا ہے تو وہ اس کی شکل کسی حد تک تبدیل ہوئی ہے، اور تبدیل اس طرح سے ہوئی ہے کہ آپ اس کو ابھی بھی پہچان سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ شاید یہ الف ہو، لیکن یہ الف نہیں ہے اور یہ الف ہو نہیں سکتا، کیونکہ الف کبھی بھی آگے دوسرے حرف سے ملا ہوا نہیں ہوتا. الف کے بعد ہمیشہ ایک گیپ ہوتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے، اور پھر آگے دوسرا حرف ہوتا ہے. تو الف اپنے بعد والے حرف سے کبھی بھی ملا ہوا نہیں ہوتا. پہلے حرف سے وہ ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ ان سب میں یہاں دیکھ رہے ہیں. الف پیچھے والے حرف سے ملا ہوا ہے، لیکن الف کے آگے اگر یہاں کوئی حرف ہوگا تو الف اس کے ساتھ کبھی بھی ملا ہوا نہیں ہوگا، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ضرور ہوگا. تو یہ الف نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف سائز کا فرق ہے کہ نیچے جو حرف ہے لام، وہ لام کی پوری شکل ہے، اور اوپر جو حرف ہے لام شکل یہ بھی پوری ہے، لیکن یہ سائز میں اس سے کسی حد تک چھوٹا ہے. تو یہ جو دو حرف ہیں یہ ہیں لام با، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. یہ کاف ہے اور دوسرا حرف با ہے. یہ یہاں ایک بار پھر پہلا حرف کاف ہے اور دوسرا تا کا پورا شیپ ہے، پوری شکل ہے. سو کاف تا، اور یہ کاف سا، کاف فا، توا با. اچھا، اب دوسرا حرف تو یہاں لام ہے، لیکن جو پہلا حرف ہے وہ آدھی شکل ہے، اور یہ سین کی آدھی شکل ہے. اگر آپ یہاں اس کو مٹا دیں تو کچھ اس طرح سے سین کی پوری شکل ہوتی ہے، اور یہ جو اب یہاں باقی ہے، اس کو پورا مٹانے کے بعد یہ جو اب باقی بچ گیا ہے یہ سین کی آدھی شکل ہے. تو پہلا حرف سین ہے اور دوسرا حرف لام ہے، تو سین لام. اور اب ان دونوں میں فرق صرف نقطے کا ہے. پہلے حرف کے اوپر یہاں 3 نقطے ہیں تو یہ شین ہو جائے گا. سین کے اوپر جب 3 نقطے آتے ہیں تو وہ شین بن جاتا ہے، تو شین لام. یہ کیا تھا؟ سین لام، اور یہ شین لام. اور یہ ایک بار پھر سے سواد کی آدھی شکل اور آگے لام کی پوری شکل. تو یہ سواد لام، اور یہ سواد کے اوپر ایک نقطہ آ گیا، وہ داد بن جاتا ہے، تو داد لام. یہی حرف ہم یہاں دیکھ چکے ہیں آج کے لیسن میں، داد الف، اور یہ یہاں داد لام. اور یہ فا کی آدھی شکل ہے، اور آگے وہی لام ہی ہے. تو اچھا، فا کبھی آپ کو ایسے اس طرح سے دکھائی دے گا اور کبھی ایسے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ اندر سے خالی ہے، اور اس کو دیکھیں تو یہ اندر سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی خالی جگہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو فا جب آدھے شیپ میں ہوتا ہے تو وہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ایسے اندر سے خالی بھی ہوتا ہے. ایک سرکل جیسا شیپ، ایک دائرے جیسا شیپ، اور اس کے اوپر ایک نقطہ. تو بہرحال یہ دونوں شیپ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے کہ فا ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی، اور کبھی فا آپ کو ایسا بھی ملے گا. تو ایک واو جیسا شیپ یا ایک دائرے جیسا شیپ، اس کے اوپر جب ایک نقطہ آتا ہے تو وہ فا ہوتا ہے. پھر چاہے وہ اندر سے خالی ہو یا اندر سے وہ بھرا ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حرف ہیں یہاں فا اور لام. اور اسی شیپ کے اوپر جب ایک سے زیادہ نقطے ہوں، مثلا 2 نقطے ہوں، 2 ہی ہو سکتا ہے کہ 2 سے زیادہ نقطے تو اس شیپ کے اوپر نہیں ہو سکتے، جیسے یہ ہے. اب ان دونوں کا آپ غور سے دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان فرق صرف ایک نقطے کا ہے کہ پہلا جو حرف ہے جو کالے رنگ میں ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور وہ ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ فا ہے. تو دوسرا جو حرف ہے یہاں، یہ اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو یہ قوف ہے. یہ قوف کی آدھی شکل ہے. تو قوف اور لام، فا لام اور قوف لام. تو آج کے لیے اتنا ہی.
آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔